اے جنت نظیر، اے وادی کشمیر، بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 78 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ایل او سی کے دونوں اطراف بھارتی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیاں۔ اسلام آباد میں وزارت امور کشمیر کے زیر اہتمام چائنا چوک اور ڈھیری چوک تک ریلی، وفاقی وزراء، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرے، آزادی چوک سے ساتھرا موڑ تک بڑی ریلی نکالی گئی۔ کشمیری شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بھمبر میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر نے سرحد پار اتحاد اور عزم کی تصویر بنا دی۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہیوی بائکرز کی ریلی بھی اظہار یکجہتی کے لیے میرپور پہنچ گئی۔ کراچی میں پیپلز چرنگی سے مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ریلی کی قیادت کی۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا کی قیادت مار کے حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ، توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے۔ بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکہ حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی تیز کر رہا ہے۔ خطے میں امن کے لیے بھارت کو اپنی ناپاک سازشیں ترک کرنا ہوں گی۔ مارکہ حق کے بعد کشمیر کا پوری دنیا میں زندہ ہوا۔ سفارتی محاذ پر بھارتی جھوٹ کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان امن چاہتا ہے لیکن امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہی ہو سکتا ہے۔ بھارت کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ بھارت کے پاس کشمیر کو آزادی دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے عوام کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے۔ کشمیر کی سرزمین خون سے سرخ ہو چکی۔ بھارت مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یادگار شہداء پر بھی حاضرین شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی قابض افواج اس نے وہاں پر رکھ کر کشمیر کو ایک جیل بنایا ہوا ہے۔ ہندوستان نے اپنی 8 لاکھ فوج کے ذریعے بھی ان کے دلوں پر حکمرانی ممکن نہیں ہو سکی، اور مودی فاشسٹ کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جتنا بھی سیکولر کہے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح کشمیریوں کے اوپر جبر، تشدد آج تک کیا جا رہا ہے۔ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے کہا کہ پاکستان کشمیر کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی بلبلا اٹھتا ہے۔ پاکستان سے رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ کشمیریوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ پاکستان کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پیغام، کہا 8 دہائیوں سے بہادر کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے پر آمادہ کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے دل اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کا مقصد تھا کہ مسئلہ کشمیر کو نئی جہت دی جائے۔ عالمی برادری بے حسی چھوڑ کر اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے۔ مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل اظہار یکجہتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت دیگر سروسز چیفز کی کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو بھرپور حمایت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور منمانی گرفتاریوں کو ناقابل قبول ہیں۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کا آبادیاتی اور سیاسی تشخص بدلنے کی کوششوں پر سخت تشویش ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ عالمی برادری سے کشمیری عوام کی تکالیف کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ۔ آئی ایس پی آر نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر نیا ترانہ ریلیز کر دیا۔ کشمیر ہے پاکستان کے بول میں یکجہتی اور محبت کی غیر متزلزل جھلک۔
مظلوم کشمیریوں کے حوصلے، امید اور آزادی کی جدوجہد کو سلام۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ، سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنز کے بارے میں بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کی تعریف، افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ CMH کا دورہ کیا، آرمی، FC اور پولیس کے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کا انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ انسداد دہشت گردی، داخلی سلامتی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ چینی سفیر کی بلوچستان میں شہریوں فورسز پر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کا۔ وزیر داخلہ نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی منصوبے کے تحت کی گئی چینی شہریوں کو ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وسنت بہار میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے، رات 12 بجتے ہی آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج جائے گا۔ پتنگ، گڈے، ڈورے، باربیکیو کا سامان، سرچ لائٹس، ڈیک اور بڑے اسپیکر، لاہوریوں نے سارا سامان چھتوں پر پہنچا دیا۔ بسنت سے ہر طرف خوشی کے رنگ اور ثقافت کی جھلک، ڈور اور پتنگوں کی خریداری جاری۔ دوسرے شہروں سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پتنگ اڑانا ہر ایک کو پسند، اقسام میں اتنی کہ انتخاب کرنا مشکل۔ ہر پتنگ کا بناوٹ اور ڈیزائن کے حساب سے الگ نام۔ پتنگ، کپ، گڈا، لکھنؤ کاٹ، مچھر، شرلا اور پری ہر ایک کی پسند پٹ ہونا ضروری۔ بسنت کے لیے لاہور میں 4 روز کے دوران 1 ارب 22 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور، گڈی اور پتنگوں کی فروخت۔ خریداری کے چوتھے روز 68 کروڑ روپے سے زائد کی خرید و فروخت ہوئی۔ 10 لاکھ سے زائد پتنگیں اور 20,000 سے زائد ڈور کے پنے فروخت ہوئے۔ پتنگ بازی کے سامان کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود اندرون موچی گیٹ، اسلام پورہ ساندہ، سمن آباد، نناریاں اور اسرا سمیت مختلف مارکیٹس میں خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی کینٹ میں بسنت کی تقریبات اور پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بچوں کی جانب سے خلاف ورزی کی صورت میں والدین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ انتظامیہ کی شہریوں سے ہدایت کی مکمل پاسداری کرنے کی اپیل۔